بھٹی صاحب، جبری تبدیلی مذہب بہت سینسٹیو ایشو ہے، بالخصوص جب ہمارے نابالغ بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. اور بدقسمت کی بات یہ ہے بھٹی صاحب کہ پہلے تو یہ بچیوں کے ساتھ ہو رہا تھا، اب گزشتہ دنوں ایک واقعہ جو ہے وہ ایک بچے کے ساتھ بھی پیش آ گیا. بہت تکلیف دہ ہے. یقیناً اس کی وجہ سے پوری قوم میں ایک ہراسمنٹ کریٹ ہوئی ہے، خوف کی فضا جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور عام طور پر تو ہمارے خاندان، مسیحی خاندان جو ہیں وہ غریب ہیں، تو وہ چھوٹے بچوں کو کام کاج کے لیے کسی نہ کسی ورکشاپ پہ، کسی کارخانے میں یا کسی دکان پہ روزگار کے لیے بٹھاتے ہیں. اب ان کے اندر ایک خوف آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہاں پر ہمارے بچے کے ساتھ بھی شمریز والا سلوک نہ ہو جائے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس پہ فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہے، لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اور میں اس حوالے سے اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں جو شیریں مزاری صاحبہ نے ایک، جب وہ وزیر تھیں سابقہ حکومت میں انسانی حقوق کی، تو انہوں نے ایک بل ڈرافٹ بھی کیا تھا اور وہ بل پیش ہونا، لیکن وہاں کے تب کے پرائم منسٹر نے جو عمران خان صاحب تھے، انہوں نے اسے نظریاتی کونسل کو بھیج دیا اور وزارت مذہبی امور کو بھیج دیا. اور ظاہر وہاں سے ریزنمنٹ آنی تھی، وہاں سے مخالفت ہونی تھی، تو وہاں سے مخالفت ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سیریسلی اس ایشو کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ملک میں آلریڈی ایسی مثالیں موجود ہیں. جس طرح ایک نابالغ بچہ ہے وہ MNM پہ ایک الیکشن نہیں لڑ سکتا، ایک نابالغ بچہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا، اس کا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا، وہ اسلحہ لائسنس نہیں لے سکتا، وہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں لے سکتا. تو پھر اور اس کے جس طرح جوینائل جسٹس سسٹم، اس کا ٹرائل کا طریقہ کار فرق ہے. وہ جو دیوانی مقدمات ہے وہاں پہ بھی وہ اپنے کسی بڑے کے اس کو ساتھ میں لا کے کیس دائر کر سکتا ہے، نہ اس کے خلاف کیس ہو سکتا ہے، نہ وہ ڈائریکٹلی کر سکتا ہے. تو یہ پروویژن آلریڈی بہت ساری قانون میں موجود ہے. تو پھر اس کو ہم مذہب چینج کرنے کی کیسے آزادی دیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جبری تھوڑا سا، جب ہم جبری کہتے ہیں نا لفظ، تو پھر وہ اس میں تھوڑا شاید تشدد یا ظلم و ستم کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. فورس جو ہے نا، فورس اس میں انٹائسمنٹ کا لفظ ہے، ترغیب دینا. کسی کو آپ موبائل کے طور پہ رشوت دے کے یا پیسے دے کے، وہ بھی ایک فورس ہے. تو اس طرح بھی لڑکیوں کو موبائل فون دے کے، چاہے گن پوائنٹ پہ نہ صحیح، لیکن ان کو بہلایا پھسلایا، اردو میں جس طرح کہہ سکتے ہیں انٹائسمنٹ اس کا ورڈ، وہ بھی آپ کرتے ہیں. تو وہ کیسز بھی بے حد زیادہ ہیں. میں نے خود 2-3 بچوں کا کیس کیا. ایک لڑکے کا کیا جو کسی چوری صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا، اور اس نے اس کو لالچ دیا کہ میں تمہاری مسلمان لڑکی سے شادی کروا دوں گا تو تم اپنا مذہب تبدیل کر لو. اس نے مذہب تبدیل کروایا، اس کو کلمہ پڑھایا، اس کا شناختی کارڈ بھی تبدیل ہوا. بعد میں وہ اس سے مکر گیا کہ تمہاری کوئی شادی شدی نہیں، چپ کر کے ادھر کام کرو. پھر وہ میں نے اس کا کیس کیا، بڑی مشکل سے میں نے اس کا کیس سول کورٹ سے ڈگری کروایا. حالانکہ انہوں نے ایویڈنس کے وقت یہ نہیں لکھا کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ کو لکھنے کے لیے تیار نہیں تھے ایسے معاملات. اور پھر آج بھی نادرا کے پاس وہ نادرا جو لوگ غلطی سے لکھا جاتا ہے یا جو مرضی سے، یعنی جو ہمارے نان مسلم ہے، پاکستانی اقلیتیں، اگر وہ قبول کر لیتے، اگر وہ اپنے مذہب میں واپس آنا چاہے تو پھر ان کو ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی. نادرا بالکل وہی نہیں کرتا. اب اس پہ لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بالکل، یہ کیسی بات ہے؟ یہاں پہ بھی ایکویلٹی تو نہ ہوئی. یہاں پہ ایک مسلم لوگوں کو آپ نے، پھر آپ ایک بڑی میں انٹرپریٹیشن اس حوالے سے وہ بات ذہن میں آ گئی، آرٹیکل 20 فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن. بالکل اب اس کی آزادی ساتھ ہی لے لی گئی، سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ مورالٹی. اب لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی مسلمان کوئی قبول کرے گا مسیح ہوگا تو لا اینڈ آرڈر کی یا مورالٹی کا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس کو سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ مورالٹی کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں تو کوئی نان اقلیت کا بندہ کرتا ہے تو تب کیوں نہیں مورالٹی کا عنصر سامنے آتا؟ تب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال وہ قدغن کیوں نہیں آتی؟ ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہاں وہ آزادی لکھی گئی ہے، لیکن نیچے ایک لائن ڈال کے کانسٹیٹیوشن میں وہ آزادی چھین لی گئی ہے. تو ان چیزوں کو، باریکیوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہمیں الفاظ کے جھانسوں میں پھنسا کے تو ایک اکثریت کو کھلی چھٹی کی ہے کہ وہ جو مرضی کریں، اور ہمارے لیے قدغن کر لی گئی. ساتھ اکثریت، میں تو سمجھتا ہوں یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ ان کا جو فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن سی وہ بھی چھین لیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین، یہ ایک بڑا غور طلب مسئلہ ہے، اور ہمارے بہت سے جو شہری ہیں، چاہے وہ مذہبی اقلیت کے ہوں یا اکثریت کے ہوں،
وہ آئین سے بے بہراور ہوتے ہیں. چونکہ ہمارے ملک میں آئین کو پڑھنے کی کوئی اتنی خاص عادت نہیں ہے لوگوں کی، رواج نہیں ہے آئین کے بارے میں اسٹڈی کرنے کا لوگوں کا. لیکن آئین میں بھی بہت سی ایسی ڈسکریمنیشنس جو مذہبی اقلیت ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں. اور میں آج پھر اپنے ان تمام دوستوں کو جو اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اسمبلی میں جانے کا مقصد، جتنی بھی اسمبلیز ہیں، وہ صوبائی اسمبلیز ہیں، قومی اسمبلی ہے یا سینٹ ہے، یہ لیجسلیٹو ادارے ہیں، یہ قانون ساز ادارے ہیں. یہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ان کے لیے لوکل گورنمنٹس بنی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. پنجاب اسمبلی، سندھ اسمبلی، KPK اسمبلی، بلوچستان اسمبلی، گلگت بلتستان یا قومی اسمبلی یا سینٹ، یہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ قانون ساز ادارے ہیں. اور جو ان اداروں کے ممبران ہیں دے آر کالڈ لیجسلیٹرس، وہ قانون ساز کہلواتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے قانون سازی کروانا. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاس قانون ساز تو ہیں لیکن وہ قانون سازی کے لیے جدوجہد نہیں کرتے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ان کا جو اس اسمبلی میں آنا ہے اس کا مقصد قانون سازی ہے. تو آج ہم ان کو باور کرواتے ہیں کہ محترم جناب ممبران قومی اسمبلی، محترم ممبران صوبائی اسمبلیز، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی جن کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں. یہاں پر ایک کویسچن ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یا آپ سے اس کی وضاحت طلب کریں گے، لیکن میں اپنے دوستوں کے ساتھ مخاطب ہوں جو ہمارے ممبران اسمبلیز ہیں، کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کے آپ نمائندے ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، اس کے اوپر لیجسلیشن کروائی جائے، اس کے اوپر قانون سازی کروائی جائے. بہت گمبھیر مسئلہ ہے مذہبی تبدیلی کا، جس کی زد میں فورسفلی نہیں تو انٹائسمنٹ میں آ کے لوگوں کو، جو ہنی ٹریپ بھی بولتے ہیں، اس میں ہنی ٹریپنگ ہو گئی ایک قسم کی. ہنی ٹریپنگ میں آ کے بھی لوگوں کو مذہب تبدیل کرنے پر جو ہے وہ قائل کیا جاتا ہے، اور جو کام ایمان ہوتے ہیں بہک جاتے ہیں اور پھر جلدی ہی ان کا بہکاوا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر جب وہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے مشکلات کا ایک پہاڑ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کے لیے مناسب قانون سازی جو ہے وہ کروائی جائے. آخری سوال لیکن بہت ہی جاندار. پاکستان میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کی جو سیاسی نشو و نما ہے، سیاسی قد و قامت ہے، رکاوٹ کا شکار ہوئی ہے. ایک جمود آ گیا ہے پچھلے چند ایک ڈیکڈ سے، جو سیاسی پنیری تھی وہ گناہ بند ہو گئی ہے. وجہ کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آنے والی اسمبلی میں ہمارے جو نمائندگان ہیں وہ کون ہیں. کیا پاکستان میں جو موجودہ انتخابی عمل ہے آپ اس سے کنونسڈ ہیں، آپ اس پر اگری ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مائنورٹیز الائنس پاکستان اور میں یہ ہماری جماعت نے، ایپما نے، قائد تحریک شہباز بھٹی کی قیادت میں ہم نے پریپورشنل ریپرزنٹیشن کا سسٹم منظور کروانے کے لیے جدوجہد کی، لیکن یہ کبھی بھی ہمارا آئیڈیل سسٹم نہیں تھا اور میں نے اس سے انحراف کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ الیکشن کا سسٹم ہے، جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ سیاسی خصوصاً انتخابی عمل سے کٹ کے رہ گئے ہیں اور نوجوان جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں بن رہے، کیونکہ ہماری قوم نے، وہ کہتے ہیں کہ غیر ضروری عنصر وہ ہم سیاست کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم سیاست میں پاکستان کے ایک غیر ضروری عنصر ہیں. ایک تو پہلے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے مسیحیوں کو ویسے ہی انتخابی عمل سے
اور اسمبلیوں سے باہر کرنے کی ایک پلاننگ ہو رہی ہے اور دوسری کمیونٹی کو آگے لایا جا رہا ہے اور اس کی مثالیں موجود ہیں. اور پھر اوپر سے ہم اس عمل سے موجودہ انتخابی نظام سے اس سے پیچھے ہیں. سب سے پہلے تو یہ مائنورٹیز ونگز جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیگریگیشن ہے آن دا بیسس آف ریلیجن. کسی بھی مذہب کی بنیادوں پہ تقسیم نہیں ہوتی جماعتوں میں. اگر آپ شعبے ہیں مذہب سیاسی جماعتوں کے پاس, وکلا ونگ ہے, لیبر ونگ ہے, خواتین ونگ ہے, تو ان کی بنیادوں پہ کیوں نہیں؟ اگر میں وکیل ہوں تو مجھے بس یہ وکیل قبول کرنا چاہیے, میرے لیے کیوں ایک اقلیتی ونگ علیحدہ سے؟ تو ہمارے لوگ بڑے خوش ہو کے خود ہی تجویز دیتے ہیں کہ میں اقلیتی ونگ کا, بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو بڑی لبرل اور سیکولر باتیں کرتے ہیں لیکن وہ کسی صوبے کا صدر ہے, کسی صوبے کا سیکٹری اقلیتی ونگ کا, کبھی انہیں یہ جرت نہیں محسوس ہوئی تو اس سے بھی لڑائیاں کرتے ہیں کہ مائنورٹی ونگ کا. یعنی یہ ہم نے خود اپنی غلامی جو تھی یہ سیگریگیشن ایکسیپٹ کر لی ہے. اسی طرح ہم نے موجودہ الیکشن سسٹم میں, تو یہ الیکشن سسٹم بالکل غلط ہے. آپ نے درست کہا. ایک تو نمبر 1 یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے. وہ ایسے کہ مسلم کینڈیڈیٹ کو آپ ہر حلقے میں 5 سال کے لیے بھیج دیتے ہیں, 5 سال کے بعد کہ جائیں آپ کانسٹیٹوینسی میں جائیں, لوگوں سے ووٹ لیں. تو یہاں پہ جو ریزرو سیٹ پہ ہیں ان کو آپ جب تک مرضی رکھیں. اب پیپلز پارٹی سے ایک ایم وہ 25 سال سے پاور میں ہیں اور ایک دفعہ بھی انہیں, اب یہ کون سی جمہوریت ہوگی؟ نہ ہم ان کو بنانے والے. اس طرح ہمارے ایک پی ایم ایل این میں ہمارے ایک سابقہ وزیر صاحب ہیں, 25 ایئرز انہوں نے اقتدار انجوائے کیا. اب ایک دوسرے بڑے ہیوی ویٹ ہیں فیصل آباد سے, ان کا بھی مور دین 20 ایئرز از ان پاور. اور یہ مطلب یہ کون سی جمہوریت ہے؟ جمہوریت تو پھر لوگوں کو امپاور کرتی ہے کہ اگر کوئی آپ کا نمائندہ آپ کے لیے بہتر کام کرتا ہے تو آپ کو دوبارہ الیکٹ کر کے لے کے آئیں, اور اگر نہیں تو پھر آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں. ہاں اگر پارٹیوں کو یہ چیزیں اتنے ہی پسند ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کو, تو وہ ان کو اوپن کانسٹیٹوینسی میں ٹکٹ دیں اپنا. اگر کوئی فیصل آباد سے ہے تو اس کو حلقے میں ٹکٹ دیں, اگر لاہور میں ہے تو ان کو اوپن کانسٹیٹوینسی پہ ٹکٹ دے دیں, اگر کوئی سندھ سے ہے تو وہاں سے دے دیں. یہ ریزرو سیٹ پریولیج ہے. اور یہ 60 سیٹیں ناظرین قومی اسمبلی میں, 60 خواتین کی اور 10 اقلیتوں کی, 70 سیٹس ہیں, کوئی تھوڑی سیٹیں نہیں ہیں. اور 7 سیٹوں پہ 5-6 لوگ جو ہیں وہ منمانیاں کرتے ہیں اور جس کو مرضی بٹھاتے ہیں. تو اس سسٹم نے لوگوں کو اپاہج بنا دیا ہے. ہم بڑے بڑے ہیوی ویٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں, اپنے اپنے علاقے کے بڑے بڑے جو نامور پولیٹیشینز ہیں جن کا کردار ہے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کی چاپلوسی کرتے ہیں. ہم ان کے کرندے بن کے کام کرتے ہیں, قوم کے نمائندے نہیں. ان کے جلسوں پہ بھی جائیں گے, ان کے لیے لڑائی بھی کریں گے, ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے لوگوں کی منتیں کریں گے, لیکن کوئی قومی ایشو ہوگا تو ہم چپ کر کے بیٹھیں گے اور بڑے فخر سے ہم یہ سارا کچھ بتاتے ہیں. تو ہمارا تو ٹرینڈ ہی پالیٹکس میں چینج ہو گیا. اسی وجہ سے وہ جو نظریاتی لوگ تھے قوم کے لیے کام, اس کی بجائے اب پارٹی کے کرندے جو ہیں, ایک ایم این اے ایم پی, اوپر سے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ تھا کہ ہر ایم این اے ایم پی نے اپنی جیب میں 2 ٹکٹ رکھے ہوتے ہیں. ایک مائنورٹی کے ایم پی ایک 20 بندے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں. اب ہمارے ووٹ تقسیم ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک کالونی ہے, اس میں ہمارے 100 ووٹ ہیں, تو وہاں پہ پیپلز پارٹی ایک ٹکٹ بندے کو دے گی, ایک کو نون دے دے گی, ایک کو پی ٹی آئی دے دے گی, اور ہم تقسیم ہو جائیں گے. ہمارے جو 200-300 ووٹ ہیں وہ 50-50 میں بڑھ جائیں گے. تو اس طرح وہ اسٹرینتھ بھی تقسیم ہو رہی ہے. اسی وجہ سے وہ ہماری نرسری پیدا نہیں ہو رہی پولیٹکس. اب مذہبی ان کے پاس تو جماعتیں ہیں, ان کے نوجوان آتے ہیں, تو ہماری تھوڑی سی محدود سی لوگ ہیں, تو نہ ہمارے پاس کوئی یونیورسٹیز ہیں, نہ مدرسے ہیں کہ وہاں ہم لوگوں کی پولیٹیکل فارمیشن کریں. تو ہمارے پاس تو ورتھ ہی نہیں آتی. کیونکہ میں پولیٹکس کرتا ہوں, ایک جماعت چلا رہا ہوں, تو مجھے پتہ ہے بڑی مشکل سے ہم لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں پولیٹیکل اور نظریاتی عمل کا حصہ لینے کے لیے. اور جو ہمارے جن کے پاس اسکول ہیں, کالجز ہیں, وہ سیاست کو پسند نہیں کرتے. وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں کہ بالکل سیاست میں نہ آئیں کیونکہ یہ آپ کو اپرچونیٹیز دے سکتی ہے. تو یہ بھی ایک رویہ جو ہے وہ ہماری خصوصی طور پہ جو ہمارے مذہبی سیکٹر ہے, جو ریلیجیس ہرارکی ہے, ان کی طرف سے یہ تبلیغ کیے جانا کہ آپ سیاست میں مت آئیں, یہ بھی ایک اس نے بھی ہمیں ناکام کیا ہے. یہ خیر ان کی اپنی فیملیز کے لیے تو یہ ایڈوائز نہیں ہوتی, ان کو تو وہ پکڑ کے لے کے آتے ہیں کہ آپ آئیں, آپ کو ایم این اے بنائیں, ایم پی اے بنائیں. لیکن لوگوں کے لیے یہ ایڈوائز ہوتی ہے ہر پاک ماس کے بعد یا کوئی مقدس عبادت کے بعد کہ آپ یہ کام نہ کریں, سیاست سے دور رکھنے کی. تو میں ان سے بھی اس آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے گزارش کروں گا کہ خدا را سیاسی عمل کوئی برا عمل نہیں ہے, آپ لوگوں کو پالیٹکس میں آنے دیں. دنیا میں تبدیلی پولیٹیکل لیڈر ہی لے کے آتے ہیں. آج تک دنیا میں جتنے انقلابات آئے, جتنے مظلوم قوموں نے حقوق لیے, وہ ایک سیاسی عمل کے, ایون پاکستان کا بننا بھی ایک سیاسی عمل کا نتیجہ تھا. اور جمہوری عمل کے ذریعے لوگ آتے ہیں. تو خدا کے لیے لوگوں کو پالیٹکس میں آنے دیں. پھر ہم اپنے ان لوگوں سے بھی تنگ ہیں جو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم نئے لوگوں کو تو ہم آنے کے لیے اپرچونٹی ان کے دروازے بند کروا دیتے ہیں, تو پھر وہ کیسے نئے لوگ آئیں گے. تو آپ انکریج کریں لوگ آئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دوہرے ووٹ کے حامی ہیں, ڈوئل ووٹ کے. ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے مائنورٹیز الائنس پاکستان چاہتی ہے کہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ کیا جائے.
آبادی. بالکل صحیح. جس طرح مشرف کے دور میں آپ نے 207 سے 342 کی, لیکن ہماری وہی 10 کی 10 ہیں نیشنل اسمبلی میں. باقی تمام سیٹوں میں اضافہ کیا جائے. پھر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ڈی لمیٹیشن ہو جائے, کہ جو ریزرو سیٹ ہے نہ صرف اقلیت کی بلکہ خواتین کی, ان کی ڈی لمیٹیشن کر دیں, اور سوسائٹی کو ٹرینڈ کریں, ان کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار سکھائیں. وہ عورتوں کو بھی ووٹ ڈالیں اور اقلیتوں کو بھی ڈالیں. اس سے ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہوگا کہ ہم اپنے لوگوں کے مینڈیٹ لے کے اسمبلیوں میں پہنچیں گے, جہاں پہ ہماری عزت ہوگی, ہمارے وقار میں اضافہ ہوگا. دوسرا ملک میں جمہوری سسٹم کلچر مضبوط ہوگا, لوگ ووٹ ڈالنا شروع کریں گے, یہ پریکٹس بھی ہو جائے گی. تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ حلقے بن جائیں گے, پھر ڈوئل ووٹ دے دیں. ڈوئل ووٹ یعنی ہم لوگوں کو اپنے جو کانسٹیٹوئنسی میں ہیں ان کو بھی ووٹ ڈالیں اور ریزرو سیٹ پہ بھی ووٹ ڈالیں. اس کو پولیٹیکل لینگویج میں کہتے ہیں مکسڈ ممبر پریپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم. تو یہ دنیا میں رائج ہے. وہ جو مخصوص ریزرو سیٹ ہوتی ہیں وہ اس لیے دی جاتی ہیں کہ کچھ حلقے وہ الیکشن لڑ کے مقابلے میں اسمبلی کا حصہ نہیں بن سکتے, تو ان کو پریولیج دیا جاتا ہے تاکہ ان کی نمائندگی ہو سکے. تو اس بنیاد پہ اگر آئین میں ہمیں نمائندگی دی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے, لیکن وہ جمہوری اس عمل کو جمہوری بنانا چاہیے. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈی لمیٹیشن ہو جائے, سیٹوں میں اضافہ ہو جائے اور ہمیں ڈوئل ووٹ دیا جائے, تاکہ ہم حلقے میں بھی مسلم کینڈیڈیٹس کو, کیونکہ دیکھیں ایک عنصر بڑا ضروری ہے جو لوگوں کو نہیں سمجھ آتا. جب جداگانہ الیکشن تھا تو ہماری 10 سیٹیں تھیں مائنورٹی کی, 4 ہندوؤں کی تھی, 4 مسیحیوں کی تھی, 1 قادیانیوں کی تھی اور 1 شیڈول کاسٹ کی تھی. اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ جداگانہ الیکشن ہو, صرف وہ 4 سیٹوں تک محدود رہ جائیں گے اگر نہیں بڑھتی. تو جو 336 ہیں باقی, ان پہ پھر ہم بے اثر ہو جائیں گے. تو جب ہم نے قانون سازی کے عمل کروانا ہے, چاہے وہ فورس کنورشن کے لیے ہو یا کسی اور عمل کے لیے, تو ہمیں ووٹس کی ضرورت ہے. تو ہمیں پھر کون ووٹ دے گا؟ 4 سیٹوں پہ تو ہم لیجسلیشن نہیں کروا سکے. تو ہم ہر حلقے میں ہمارا جو 20-30 ہزار ووٹ ہے, کچھ حلقوں میں اس سے بھی زیادہ ہے, تو وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے, یقیناً ہوتا ہے. اس سے میں کم سے کم جو ہم لا تعلق ہو گئے تھے مسلم کمیونٹی سے, وہ بھی اب کچھ نہ کچھ حد تک ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہماری بات کرتے ہیں, اور کی بھی ہے گزشتہ لوگوں نے. ہمیں اپنا حلقہ احباب سمجھا ہے جس طرح, تو ہمیں وہ اس اثر کو بھی رکھنا ہے. اس لیے جو بیسٹ سسٹم ہے وہ ڈوئل ووٹ کا ہے, تاکہ ہم اپنے نمائندوں کا انتخاب اپنی ووٹ کی طاقت سے کریں, اور جو ان حلقے ہیں وہاں ان کو بھی تاکہ ہم مین پروسیس میں بھی شامل رہیں, اس میں بھی شامل رہیں. تو میرے سسٹم میں موجودہ حالات میں یہ بیسٹ سسٹم ہے جس کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ناظرین بڑی خوبصورت باتیں کی آج ہمارے ساتھ ہمارے نہایت ہی قابل احترام اکمل بھٹی صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور چیئرمین ہیں منارٹیز الائنس پاکستان کے. یقیناً آج کی جو ہماری ساری گفتگو ہے یہ ساری حق اور سچ پر مبنی ہے, اور ہم نے کوشش کی ہے اپنے طور پر کہ وہ تمام حقائق اور وہ تمام سچائیاں جو آج تک ایپما کے حوالے سے اور ایپما کی قیادت کے حوالے سے جو آج تک پوشیدہ تھیں, ہم نے اپنے طور پر ایک کوشش کی ہے کہ وہ ہمارے ناظرین تک لایا جائے. اور یہی مقصد تھا اکمل بھٹی صاحب سے خصوصی طور پر ریکویسٹ کرنے کا کہ بہت سی چیزیں جو پوشیدہ ہیں وہ, اور ان کی جو موجودہ پارٹی ہے جس کو وہ چیئر کرتے ہیں منارٹی الائنس پاکستان, یقیناً یہ ایک جہد کا سفر ہے, ایک پراسپیرٹی کی طرف اپنے لوگوں کی حقوق کی بحالی کا ایک سفر ہے جس میں وہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. یقیناً ہماری نیک خواہشات اور نیک تمنائیں اکمل بھٹی صاحب کے ساتھ, ان کی ساری ٹیم کے ساتھ اور ان کی ساری جماعت کے ساتھ ہیں, اور ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی جب کبھی ہمیں ضرورت پڑے گی یا ہمارے آڈینس جب کبھی ہمیں یہ کہیں گے کہ بھٹی صاحب کو دوبارہ بلوایا جائے تو ہم آپ کو دوبارہ جو ہے وہ زحمت دیں گے. پیغام پاکستانی قوم کے لیے, مسیحیوں کے لیے, اور خاص طور پر جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں ان کے لیے کوئی مختصر سا پیغام؟ بطور پاکستانی میں آج اپنی قوم سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک شدید آفت کا شکار ہے, سیلاب آیا ہوا ہے, تو دل کھول کر متاثرین کی مدد کریں. اور یہ تو عارضی ہو گیا, لیکن اجتماعی طور پہ ہمیں جو یہ ہمارا جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, جو ملک میں ماحولیات کی جو اس درجہ حرارت میں اضافے کی بنیاد پہ یہ سیلاب آ رہے ہیں, جو گلیشیئر پہ, تو اس کے حوالے سے میں ضرور کہنا ہوں کہ ہم اپنے ملک کو گرین بنانے کے لیے درخت لگائیں اور اپنے ماحول کو بہتر کریں. جو ہماری زمینیں ہیں زیر کاشت رقبے, ان کو کالونیوں میں نہ بدلیں,
اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے دریائی گزرگاہوں پر اپنے رستے بنا رکھے ہیں، ان پہ قبضہ کیا ہے، وہ بھی اس کو چھوڑ دیں، تاکہ ہم آنے والے حالات میں پاکستان کو ایک بہتر معاشرہ اور ایک بہتر ملک پہ. بس یہ تو اقلیت میں سمجھتا ہوں کہ میری گزارش ہے اپنے پاکستانی اکثریت سے، بڑے بھائیوں سے، کہ آپ خدا کے لیے پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں. جو پسماندہ طبقات ہیں، جن میں خصوصی طور پہ مذہبی اقلیت ہیں، ان کو بھرپور موقع دیں. ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم نے کبھی اس ملک کو نہیں لوٹا، نہ کبھی لوٹیں گے. ہم اس ملک میں ہمیشہ امن محبت کی علامت ہیں، اور پاکستان میں ہم اپنا کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. صرف ہماری کمیونٹی کو پلی داری کرنے کے لیے سویپنگ کمیونٹی نہیں ہے، یا لوگوں کے جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے، یا لوگوں کے گھروں میں بوریاں لگانے والے ہمارے لوگ نہیں ہیں. ہمارے لوگ بہت ٹیلنٹ ہیں. اگر آپ ہمیں دفاع میں موقع دیں گے تو ہم بھرپور آپ کو پرفارمنس دیں گے. اگر آپ ہمیں جوڈیشری میں یا ایون پالیٹکس میں ہمیں ملک کا صدر بنائیں، ہم آپ کو پرفارمنس دے کے دکھائیں گے. ہمیں وزیر اعظم بنے، ہم انشاءاللہ شہباز شریف سے زیادہ بہتر پرفارمنس آپ کو کر کے دکھا سکتے ہیں، لیکن ہمیں موقع دیں. ہم پاکستانی ہیں. تو یہ پیغام اقلیت کی میری آواز ہے ان لوگوں کے لیے. اور میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے سیاسی عمل کا حصہ بنیں. ہم ایک قوم بن کے سوچیں، اور آہستہ آہستہ جو ہماری تقسیم و تفریق ہے، چاہے وہ مذہبی بنیادوں پہ ہے، چاہے وہ سیاسی بنیادوں پہ ہے، یا سماجی سطح پہ، ہم نے اس کو کم کرنا ہے. اور ہمیں اچھے برے کو پہچاننا ہے. جو سچے لوگ ہیں ان کا ساتھ دینا ہے. صرف میں نے تو اپنی جدوجہد میں یہ دیکھا کہ ہم لفظی طور پہ ساتھ دیتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہمارا بینگ کچھ جو میرا ایکسپیرینس ہے اس لیڈرشپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اچھے ورکرز کی بہت ضرورت ہے جو پریکٹیکلی ساتھ کھڑے ہو سکیں. تو خدا کے لیے کوئی بھی تحریک ہے، میں نہیں کہتا مائنارٹیز الائنس پاکستان، آپ جس کو بھی بہتر سمجھتے ہیں آپ فیصلہ کریں عقلی بنیادوں پہ، لاجک کی بنیاد پہ، حقیقت پہ آپ اس کو پرکھیں اور اس کا ساتھ دیں، اور بھرپور ساتھ دیں. اس کو اپنے ڈونیشنز دیں، اس کو ٹائم دیں، اس کے لیے پروگرام ارینج کروائیں، تاکہ ہم اپنی قوم کو مخلصی سے ایک اچھا مقام جو ہے برابر اور یکساں پاکستانی کے طور پہ. ورنہ آپ کے جو بچے ہیں آپ پیدا کرنے، یا آنے والی نسلیں آپ کی اس ملک میں رل کے رہ جائیں گی، اور یقین جانے ہمارا مستقبل ہمیں کوئی زندگی میں یا تاریخ میں کوئی یاد بھی نہیں کرے گا. تو ہمیں اپنے کردار کو بھی چینج کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ جناب اکمل بھٹی صاحب. ناظرین، سچ کا یہ سفر یہاں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہم مزید سچ کی کھوج میں رہیں گے. سچائیاں اور حقائق تلاش کرنے میں ہم کبھی بھی خاموشی سے اور آرام سے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ ہر وقت سرگردہ رہتے ہیں ہم سچ کی تلاش میں، کھوج میں سچ کی. اور ہمارا یہ سچ کا سفر ایسے ہی جاری و ساری رہے گا. آج کے اس پروگرام کے لیے ہم شکر گزار ہیں جناب اکمل بھٹی صاحب کے، اور آپ کی سماعتوں کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئندہ کسی نئے مہمان کے ساتھ نئے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک لیے مجھے طارق سراج چودھری، پروگرام دا ٹروتھ ود طارق چودھری، اور میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.